السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ تو آئیے جہاں سے باقی ہیں وہاں سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحۃ الجنیہ، جنیہ کی خیر خواہی۔ فلما عرفت حقیقت امرها اعلنت عجزها عن شفائها قائلة ليس في مقدوري يا بني ان اشفي امك المسكينة۔ پھر جب جنیہ نے اس کے معاملے کی حقیقت کو جان لیا تو اس کی ماں کی شفا اور علاج سے اپنی عاجزی کو ظاہر کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے پیارے، میں تیری بیچاری ماں کو شفا نہیں دے سکتی۔ شفا یشفی شفاءً، اس کا معنی ہے شفا دینا، بیماری سے اچھا کرنا۔ اگر یوں کہا جائے شفا اللہ العلیل تو اس کا معنی ہوگا اللہ بیمار کو شفا دے، اور مجہول کا صیغہ پڑھیں گے شفی العلیل تو اس کا معنی ہوتا ہے بیمار اچھا ہو گیا۔ وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ يَسْتَطِيعُ إِنْقَاذَهَا، اور پوری دنیا میں تیرے علاوہ کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ انقذ ينقذ انقاذاً، اس کا معنی ہوتا ہے بچانا، اور استطاع یستطیع استطاعتاً، طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ فأنت وحدك القادر على شفائها من ذلك المرض الخطير إذا كنت لا تزال كما أعرفه فيك وكما حدثتني أخواتي من الجنيات وبنات عماتي من العفريتات شجاعا مقداما لا تهاب السفر ولا تخشى العقبات ولا يعرف الياس الى قلبك سبيلا۔ تو اکیلا ہی اس بری بیماری سے اس کے علاج پر قادر ہے، جبکہ تو برابر بہادر اور خطرات میں کود جانے والا ہے۔ اذا كنت لا تزال، اس کا تعلق پھر آگے ہے شجاع مقداماً۔ اذا كنت لا تزال شجاعا مقداما، جب تو برابر بہادر اور اقدام کرنے والا۔ مقدام اور مقدامتن کا معنی بہادر، لڑائی میں سب سے آگے رہنے والا، اس کی جمع آتی ہے مقادیم۔ تو اذا كنت لا تزال شجاعا مقداما، جب تو برابر بہادر اور اقدام کرنے والا ہے۔ پھر بیچ میں یہ کما عارف و فی کلا، جیسا کہ میں اس کو جانتا ہوں تجھ میں۔ اب پورا ترجمہ کریں گے اس کا، اس طرح کریں گے، تو اکیلا ہی اس بڑی بیماری سے اس کے علاج پر قادر ہے، جبکہ تو برابر، پھر بیچ میں یہ جو جملہ ہے فَأَنْتَ فِيكَ وَكَمَا حَدَّثَ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا جیسا کہ میں اس کو تیرے بارے میں جانتی ہوں، اور میری جنیات بہنوں اور میری چچا زاد بہنوں نے میرے سامنے اس کو بیان کیا، جبکہ تو برابر بہادر اور خطرات میں کود جانے والا ہے۔ لا تہاب السفر ولا تخشى العقبات ولا يعرف الياس الى قلبك سبيلا۔ تو سفر سے نہیں ڈرتا ہے
ولا تخشى العقبات، اور گھاٹیوں سے یا رکاوٹوں سے نہیں ڈرتا ہے، ولا يعرف الياس الى قلبك سبیلا، اور نا امیدی تیرے دل کے اندر راہ نہیں پاتی ہے، یعنی تو کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ فقال یوسف، عقبۃ کا معنی دشوار گزار پہاڑی راستہ، اسی طرح اس کا معنی ایک ہوتا ہے رکاوٹ یا دشواری، اس کی جمع آتی ہے عقاب۔ فقال یوسف سترین ایتها المحسنۃ الکریمہ اننی لن ادخر وسعا فی سبیل انقاذ امی من الداء وشفائها من المرض۔ یوسف نے کہا اے معزز محسنہ، ان قریب تو دیکھے گی کہ میں میری ماں کو بیماری سے بچانے اور بیماری سے اس کے شفا میں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا، یعنی پوری کوشش کروں گا۔ ادخر وسعن اس کا معنی ہوتا ہے کسر باقی رکھنا، یہاں پر لن ادخر وسعن کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا، مطلب پوری کوشش کروں گا۔ فقالت له الجنیۃ وداد لا سبیل الی شفاء امک الا اذا احضرت لها شیئا من نبات الحیات۔ جنیہ وداد نے اس کو کہا کہ تیری ماں کی شفا کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں کہ تو اس کے لیے نبات الحیات کو حاضر کرے، زندگی کی گھاس کو حاضر کرے، یعنی وہ گھاس جس سے اس کو شفا مل جائے۔ فسألها یوسف این هذا النبات یا سیدتی، یوسف نے اس سے پوچھا اے میری آقانی گھاس کہاں ہے؟ فقالت انه ينبت في اعلى هذا الجبل الذي تطل عليه كل يوم من نافذة بيتك۔ اس نے کہا کہ اس پہاڑ کی اونچائی میں جس کو تو روزانہ تیرے گھر کی کھڑکی سے دیکھتا ہے، اطل یطل اطلالا اس کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، سامنے ہونا۔ ومتى ظفرت بهذا النبات الشافي فلن يبقى عليك إلا أن تعصره ثم تسكب عصيره في فم أمك فتعود إليها الحياة من جديد وتشفى من مرضها عاجلا إن شاء الله۔ جب تجھے یہ شفا دینے والی گھاس مل جائے تو تیرا صرف یہی کام باقی رہے گا کہ تو اس کو نچوڑے، پھر اس کے جوس کو تیری ماں کے منہ میں بہا دے یا ڈال دے۔ السر نو یعنی نئے سرے سے اس کی زندگی لوٹ آئے گی اور جلد ہی وہ انشاءاللہ اس کی بیماری سے شفا پا جائے گی۔ ظفر یظفر ظفرن اس کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جانا۔ ظفر بشیء کوشش کے بعد حاصل ہونا، یعنی کوئی چیز کوشش کرنے کے بعد حاصل ہو جاتی ہو، اس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے ظفر بشیء، یہ سمع یسمع سے ہے۔ اور سقب یسکب سقبا الماء ونحوہ پانی وغیرہ گرانا، بہانا۔ اور عصر یعصر عصراً اس کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا۔ فقال یوسف شکرا لک ایتها الجنیۃ الکریمہ ولن اتوانى عن الذهاب الى شجرة الحیاة لأحصل على نباتها في الحال ولكن خبريني يا سيدتي وداد من ذا الذي يعنى بأمي أثناء سفري۔ یوسف نے کہا اے معزز جنیہ، آپ کا بہت شکریہ، میں شجرۃ الحیات کے پاس جانے میں
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں شجرۃ الحیات کے پاس جانے میں سستی نہیں کروں گا تاکہ فی الحال اس کی گھاس مجھے مل جائے، اور لیکن اے میری آقانی وداد مجھے بتا کہ کون میرے سفر کے دوران میری ماں کا خیال رکھے گا۔ توانا یتوانا فی العمل، اس کا معنی ہوتا ہے کام میں سستی کرنا، ٹھیک طور پر انجام نہ دینا۔ اور انیہ بالامر، مجہول کے صیغے کے ساتھ توجہ دینا، اہتمام کرنا، مشغول ہونا۔ شجرۃ الحیات، زندگی کا درخت۔ وما اتم هذه الجملة حتى دمعت عيناه من الحزن وجعل يبكي ثم قال انني اخشى ان تموت امي وتفارق الحياة قبل ان اعود اليها بالدواء۔ یوسف اس جملے کو پورا بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا۔ پھر کہا کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میری ماں مر جائے اور زندگی کو خیر باد کہے اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس دوا لے کر لوٹوں۔ فارق یفارق مفارقتاً کا معنی جدا ہونا، اور مات یموت موتاً کا معنی مر جانا۔ بقا یبکی بکان رونا۔ دمع یدمع دمعاً و دمعان باب فتح سے اشکبار ہونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، اسی سے عین دامیات اشکبار آنکھ یعنی رونے والی آنکھ۔ فقالت له الجنیۃ کن مطمئنا ایھا الصغیر الشفیق واعلم انک متی ذهبت الی شجرۃ الحیات فلن تصاب امک بسوء ولن تكون حينئذ في حاجة إلى شيء حتى تعود إليها بالدواء الشافي فاذهب مطمئنا إلى غايتك۔ جنیہ نے اس کو کہا کہ مہربان بچے جان لے کہ جب تو شجرۃ الحیات کے پاس جائے گا تو تیری ماں کو کوئی ناگوار بات لاحق نہیں ہوگی، یعنی اس کو کوئی تکلیف دہ چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ہرگز اس وقت اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں تک کہ تو شفا دینے والی دوا لے کر لوٹے۔ فَاذْهَبْ مُطْمَئِنًّا إِلَىٰ غَایَتِكَ، پس تو اطمینان سے اپنے مقصد کے لیے جا۔ وَسَتَبْقَىٰ أُمُّكَ كَمَا هِيَ دُونَ أَن يُصِيبَهَا أَذًى حَتَّىٰ تَعُودَ إِلَيْهَا مِن رِحْلَتِكَ سَالِمًا، تیری ماں اسی حالت پر رہے گی جیسی وہ ہے، تیرے سفر سے تیرے صحیح سالم لوٹنے تک اس کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی۔ اما انت فإنك ستلقى اخطارا عظیمة وتتعرض لمتاعب جمہ، رہی تیری حالت تو تجھے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تو بہت سی مصیبتوں کی زد میں آ جائے گا۔ تعرض یتعرض تعرضاً کا معنی کسی چیز کی زد میں آنا، نشانہ بننا، جیسے تعرض زید للمرض، زید بیماری کی زد میں آ گیا یعنی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اور متعب اور متعبتن، مشقت تھکن کا سبب، اس کی جمع آتی ہے متاعب۔ اور جمن اور جمتن، اس کا معنی ہوتا ہے بہت کثیر، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے تحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ وتتعرض لمتاعب جمہ قبل ان تصل الى شجرۃ الحیاء وتحصل على شیء من نباتها العجیب،
اور تو بہت سی مصیبتوں کی زد میں آ جائے گا شجرۃ الحیات تک پہنچنے اور اس کی عجیب و غریب گھاس کو حاصل کرنے سے پہلے۔ وعلیک ایھا الشجاع الصغیر ان تعتصم بالصبر والعزم والثبات حتی تظفر بہذا النبات، اور اے چھوٹے بہادر تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو صبر اور ثابت قدمی کو تھامے رہے اس گھاس کے ملنے تک۔ اعتصم یعتصم و اعتصامن کا معنی تھامنا، پکڑنا۔ اعتصم بالصبر یعنی برداشت سے کام لینا۔ حارس النباتی گھاس کا چوکیدار۔ فقال لها یوسف ساکون عند حسن ظنک بی فلا تخافی علی شیئا فإنی شجاع ولن ينقصنی الاقدام ان شاء اللہ ولست اطلب منک الا شیئا واحدا۔ یوسف نے اس کو کہا کہ تیرا میرے ساتھ جو اچھا گمان ہے اس کے مطابق میں ہوں گا، تو میرے بارے میں اندیشہ مت کر، اس لیے کہ میں بہادر ہوں اور اقدام میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور تجھ سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں یا ایک چیز کی درخواست کرتا ہوں۔ فقالت الجنیۃ لبیک ایھا الشجاع لک ما ترید۔ جنیا نے کہا اے بہادر میں حاضر ہوں، تجھے وہ چیز ملے گی جو تو چاہتا ہے۔ فقال خبرنی کیف اعرف هذه الشجرة وکیف امضی نحوها وفی ای مکان من الجبل اهتدی الیہا۔ اس نے کہا مجھے بتا کہ کیسے میں یہ درخت کو پہچانوں اور کیسے میں اس کی طرف جاؤں اور پہاڑ کی کون سی جگہ میں اس کی طرف راہ پاؤں۔ اہتدا یہتدی اہتدان راہ پانا۔ فقالت الجنیۃ متى وصلت إلى على الجبل وبلغت القمة فلن يصعب عليك الاهتداء إليها وليس عليك حينئذ إلا أن تنادي حارس النبات۔ جنیا نے کہا جب تو پہاڑ کی بلندی پر پہنچے گا اور اس کی چوٹی تک پہنچے گا تو اس تک راہ پانا تیرے اوپر ہرگز مشکل نہیں ہوگا، اس وقت تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو حارس النبات کو پکارے۔ فإنك متى ناديته 3 مرات بأعلى صوتك هلم يا حارس النبات فلن تتم النداء حتى يظهر لك في الحال فاطلب إليه حينئذ شيئا من نبات الحياة۔ جب تو اس کو اپنی بلند آواز سے 3 مرتبہ پکارے گا کہ آئے حارس النبات، ہرگز تو پکار کو پوری نہیں کرے گا کہ وہ اسی وقت سامنے ظاہر ہو جائے گا، یعنی جیسے ہی تو یہ پکارے گا حلم یا حارس النبات تو حاضر ہو جائے گا۔ اس وقت فطلب الیہ حینئذ شیئا من نبات الحیاة، اس وقت تو اس سے زندگی کی کچھ گھاس مانگ۔ وداع الجنیہ، جنیہ کی وداعی، جنیہ کی الوداعی۔ فشکر یوسف للجنیۃ وداد نصیحتها و ارشادها، یوسف نے وداد جنیہ کے لیے اس کی خیرخواہی اور رہبری کا شکریہ ادا کیا۔ ثم قبل یدها مستاذنا فی الرحیل بعد ان قبل ید امہ المریضۃ وترکها فی جوار الجنیۃ الکریمہ، پھر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اجازت چاہتے ہوئے روانہ ہونے کی، بعد اس کے کہ اس نے اس کی بیمار ماں کو بوسہ دیا اور اس کو چھوڑ دیا معزز جنیہ کے پروس میں۔ ثم وضع فی جیبہ رغیفا کاملا من الخبز لتکون زادہ فی رحلتہ البعیدہ، پھر اس نے اس کی جیب میں ایک پوری روٹی رکھی تاکہ وہ اس کے دور دراز سفر میں اس کا توشہ ہو۔ زادن کا معنی سفر کے اندر جو سامان لے کر جاتے ہیں اس کو زاد کی حیثیت، جس کو اردو میں توشہ بولتے ہیں۔ سار فی طریقہ بعد ان حیا صاحبتہ وداد فی احترام و ادب تحیۃ الوداع، وہ وداد جنیہ کو ادب و احترام کے ساتھ الوداع کرتے ہوئے اس کے راستے میں چلا۔
فشیعته الجنیۃ بابتسامۃ اعجاب وقد ظہر علی ملامح وجهها ما تضمره من محبہ وبدا على اساريرها ما تخفيه من وفاء وعطف لذلك الطفل الصغير الشجاع الذي يستهين بالمتاعب ولا يبالي ما يلقاه من المصائب ماضيا في طريق طالما أهلكت من مشى فيها۔ جنیا نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو الوداع کیا، اس حال میں کہ اس کے چہرے پر وہ محبت ظاہر ہو رہی تھی جس کو وہ چھپاتی ہے، اور اس کے چہرے کے خد و خال پر وہ وفاداری اور مہربانی ظاہر ہو رہی تھی جس کو وہ چھپاتی ہے۔ اس بہادر چھوٹے بچے کے لیے جو مصیبتوں کو معمولی سمجھتا ہے اور ان مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا جس سے وہ دوچار ہوتا ہے، ایسے راستے پر چلتے ہوئے جس پر چلنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ ولم یظفر بالنجات احد من سالکیہا، اور جس پر چلنے والوں میں سے کسی نے نجات نہیں پائی۔ ملامح چہرے کے اچھے یا برے آثار و نقوش، خد و خال علامات، اور اساریر پیشانے اور چہرے کے خطوط اس کا واحد اسرار ہے۔ ابرقت اساریر وجہہ، اس کا چہرہ چمک اٹھا، اور استعانہ اور تہاون بالامر، اس کا معنی ہے کسی بات کو حقیر و معمولی سمجھنا، آسان سمجھنا، خاطر میں نہ لانا، اور بالا یبالی مبالات کا معنی توجہ دینا یا پرواہ کرنا۔ وسار یوسف الصغیر فی طریقہ الی الجبل وقلبہ مملوء ثقۃ بالفوز والنجاح وایمانا وثباتا واطمئنانا۔ چھوٹا یوسف پہاڑ کی طرف کے راستے میں چلا، اس حال میں کہ اس کا دل کامیابی کے یقین سے بھرا ہوا تھا اور سکون ثابت قدمی سے اس کا دل لبریز تھا۔ وَكَانَ يَحْسَبُ الْجَبَلَ وَهُوَ يَرَاهُ مِن نَافِذَةِ بَيْتِهِ قَرِيبًا مِّنْهُ وَلَكِنَّهُ دَهِشَ حِينَ رَآهُ أَبْعَدَ مِمَّا يَظُنُّ، اور وہ پہاڑ کو جس کو وہ اس کی کھڑکی سے دیکھتا ہے اس سے نزدیک سمجھ رہا تھا، اور لیکن وہ حیران ہو گیا جس وقت اس نے اس کو اپنے گمان سے دور دیکھا، یعنی جتنا وہ اس کو نزدیک سمجھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ دور تھا۔ لقد كان يحسب انه سيصل الى قمة الجبل قبل نصف ساعة، وہ سمجھتا تھا کہ عنقریب وہ پہاڑ کی چوٹی پر آدھے گھنٹے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ ولكن الامر لم يكن سهلا كما تخيل فقد مشى طول اليوم دون ان يصل الى سفح الجبل، اور لیکن معاملہ ایسا آسان نہیں تھا جیسا اس نے خیال کیا تھا۔ وہ پورا دن چلا پھر بھی پہاڑ کے دامن تک نہیں پہنچا۔ دون ان یصل الی سفح الجبل، دامن کوہ تک پہنچنے سے پہلے۔ سفح الجبل کا معنی دامن کوہ، پہاڑ کا نچلا سخت حصہ جس پر پانی بہہ کر آئے، اس کی جمع آتی ہے سفوح۔ یہ تھا شجرۃ الحیات نامی کتاب کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پارٹ نمبر 4 کے اندر ما بقی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔